السلام علیکم، گڈ آفٹرنون. سنابر حسین آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر. میرے پاکستان کی غیور عوام، میری گلگت بلتستان کی غیور عوام، آج کل ملک کے حالات بہت خراب ہیں. فائنینشیل کرائسس، ہسٹوریکل کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں. تو ان حالات میں بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستان کا سٹیزن، ہم نے اپنے حصے کا کون سا کام کرنا ہے؟ دیکھو بھائی، پاکستان کے اندر رورل آبادی اس وقت 70% ہے، جبکہ اربن پاپولیشن جو ہے وہ 30% ہے. اربن ایریاز کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمیں میڈیسن لا کے دیتے ہیں، وہ ہمیں موبائل لا کے دیتے ہیں، یا دیگر جو گھریلو جو آئٹمس ہیں، کچن گوڈس ہیں، وہ ان کی ویلیو ایڈیشن کر کے فائنل گوڈ کی صورت میں ہمیں پہنچا دیتے ہیں. وہ اپنا حصے کا کام کرتے ہیں. 30% پاپولیشن کے لوگ، جو 70% پاپولیشن جو رورل ایریاز کے اندر رہتی ہے پاکستان کے اندر، ان کو کرنا کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے رورل ایریاز کے اندر ہر شہری کے پاس ایوریج اتنی لینڈ ہوتی ہے، گھر کے ساتھ اتنا صحن ہوتا ہے. دیکھیں، اس صحن کے اندر اگر ہم چاہیں تو اپنے کچن کے سارے آئٹمس کو پروڈیوس کر کے جو کرنٹ حالات ہیں، جو کرائسس ہیں، ان کو ہم انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. کیا ہم نے اپنے اس کھیت کے اندر، ایک چھوٹے سے صحن کے اندر، ٹماٹر اگایا ہے؟ بالکل نہیں اگایا ہے. اگر اس طرح اگر ٹماٹر کا ایک چھوٹا سا پودا ہوگا تو 5 کلو یہ سیزن میں ٹماٹر دیتا ہے. اگر ٹماٹر سرپلس ہوگا تو اس کو ڈرائی کر کے آپ لوگ سردیوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسا کہ دیہی علاقوں کے اندر ایک قدیمی روایت ہوتی تھی، ایک اینشنٹ سسٹم تھا، ٹیکنیک تھی. تو اسی طرح اس صحن کے اندر ہم آئل کا بھی ہم بندوبست کر سکتے ہیں. یہ سن فلاور ہے، اس سے اچھا خاصا آئل پروڈیوس ہوتا ہے اگر بندہ اس کی ویلیو ایڈیشن کرے. اسی طرح بندہ اگر چاہے تو اپنے کھیت کے اندر، اپنے اس چھوٹے سے صحن کے اندر گاجر بھی اگا سکتا ہے. اسی طرح اس چھوٹے سے صحن کے اندر وہ پودینہ بھی اگا سکتا ہے. یہ وہ ساری آئٹمس ہیں جو ایک ایوریج گھر کے اندر، امیر ہو یا غریب ہو یا وہ ایلیٹ کلاس کا ہو، تو ان کے گھر میں یہ ساری چیزیں نیڈ ہوتی ہیں، کچن آئٹمس کہلاتی ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم اپنے گھریلو صنعت کے طور پر خود سے اگر ان کو ہم پروڈیوس کریں گے تو شاید ڈیمانڈ کم ہو جائے. جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو اس چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے. ہم خود غلطی کر رہے ہیں، ہم خود مسٹیک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار حکمرانوں نے غلطی کی ہے. حکمرانوں کی غلطی نہیں ہے، ان کا کام تو ایک دوسروں کے اوپر الزامات لگانا ہے. کرنٹ گورنمنٹ کہے گی کہ سابقہ گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ ایک بہت بڑا سگنیچر کیا تھا، جس کی وجہ سے کرنٹ گورنمنٹ کو بہت بڑے مسائل فیس کرنے ہوتے. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے. ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ چھوٹا سا صحن ہے، اس چھوٹے سے صحن کے اندر اگر زمیندار چاہے تو اپنے لیے بہت ساری پروڈکشن تیار کر کے نہ صرف خود کفیل ہو سکتا ہے، بلکہ مارکیٹ میں بیچ کے جو مصنوعی قلت ہوتی ہے، جو بڑے بڑے فیوڈلز، جو بڑے بڑے نواب ٹائپ کے جو لوگ زمیندار جو مارکیٹ میں بیچتے ہیں یا سپلائی کرتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے کبھی قیمتیں بڑھاتے ہیں، اپنی مرضی سے کبھی قیمت کو کم کرتے ہیں. تو اس ملک کے اندر کوئی احتساب نہیں ہے. اگر احتساب کا سلسلہ شروع بھی ہوتا ہے تو وہیں احتساب جن کی بھی آپ کرتے ہیں تو وہ بندہ اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے یا وہ سینٹ کا ممبر ہوتا ہے. تو پھر یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں. ہم جو غریب لوگ ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے خود اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. تو خدا کے واسطے یہ جو شہری آبادی ہے 30%، وہ ہمیں موبائل بنا کے بیچتے ہیں، وہ ہمیں میڈیسن بنا کے بیچتے ہیں، یا ہماری جو پروڈکشن ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے وہ ہمیں ہمارے کچن تک پہنچا دیتے ہیں. 30% پاپولیشن کی میں بات کر رہا ہوں جو شہری علاقوں کے اندر رہتے ہیں. اسی طرح جو اربن ایریاز کے اندر 70% جو پاپولیشن ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے گی نا، تو مارکیٹ میں جو مصنوعی قلت ہوتی ہے یا جو بھی قیمتیں ہائیک کرتی ہیں، انکریز کرتی ہیں، ان کو ہم انکاؤنٹر کریں گے نا. ان سے ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو ان کی قیمتیں جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائیں گی اور وہ لوگ اپنے اوقات میں آ جائیں گے. اسی طرح ہمارا ملک گرو کرے گا، اسی طرح ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. خدا کے واسطے آپ لوگ حقیقت جان کے جئیں اور اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. بہت بہت شکریہ.